اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ وہ دن چل رہے ہیں کہ جس میں تقریباً اہل بیت کا چاہنے والا، ہر چاہنے والا وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد مناتا رہتا ہے۔ ان کے جو مقاصد تھے کربلا میں، اس پر ایک خاص نگاہ رہتی ہے، لیکن ذرا اسی کو ریپیٹ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ بار بار یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے، تو اسی مقصد کے تحت ہمارا یہ پروگرام بھی ہے کہ جیسے مجلسیں ہوتی ہیں تاکہ ہم کربلا اور دین کی باتیں نہ فراموش کریں، تو اسی کے تحت ہم لوگ کچھ پروگرام تشکیل دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس پر ہماری نگاہ کتنی ہونی چاہیے۔ اب اس میں ایک چیز آج ہم یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اکثر ہر امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعرے بلند کرتا ہے۔ اس نعرے کے پیچھے، یا یہ کہا جائے اس کے ذریعے ہمارا جو شعور ہے جو وہ کہاں تک ہونا چاہیے، آئیے ذرا اس پر گفتگو کرتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو بالکل ہے واقعی کہ بچہ تو بہرحال دیکھتا ہے بڑوں کو تو اس لیے لگاتا ہے نعرہ، ورنہ بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا ہے اکثر جلوس میں، مجلس میں جب اسے موقع ملتا ہے تو لبیک یا حسین، اور کافی اس میں جو ہے وہ اٹریکشن ہے، لوگ جڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ میں۔ تو یہ نعرہ جو ہے اس میں خاص ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے، نظر کہاں تک ہونی چاہیے کہ کیوں لگا رہے ہیں، کہاں تک پہنچنا ہے؟ دیکھیے، آپ کا سوال یقیناً جینوین ہے، اور باطنی طور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رسمیں ہوتی ہیں، وہ رسمیں پھر انسان کو اس کی روح تک پہنچاتی ہیں۔ جی جی، مگر میں نے جیسے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ حج کے موقع پر لبیک کی اللہ کے سامنے کہ ہم حاضر ہیں، حج کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بلکہ بہت سے لوگ تو اس کے معنی بھی شاید نہیں جانتے ہوں گے اور لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی یہ تمام چیزیں ہیں کہنا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، یہ سوال اسی بات سے اٹھا ہے کہ اس نعرے پر توجہ ہے کہ نہیں ہے۔ جی جی، اگر نہ ہوتا تو آپ کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا، یعنی یہ نعرہ جیسے آیا ہے تو یہ ہم کو بھی، اس کو بھی متوجہ کرے گا اور ہمیں بھی متوجہ کرے گا اور دوسروں کو بھی متوجہ کرے گا کہ آیا ہم لبیک یا حسین یا امام حسین ہم حاضر ہیں تو واقعی حاضر ہیں۔ دیکھیے، امام علی مقام نے روز عاشورہ کئی مرتبہ آواز دی ہے نا کہ حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، اور یہ بھی ملتا ہے کہ بعض آپ کے نعروں پر ایک مرتبہ امام زین العابدین کا چونکنا اور مانگنا، تلوار مانگنا، جناب علی اصغر کا، فرشتوں کا آنا، یہ سب ہم مانتے ہیں۔ ہاں، لیکن پھر کس کو پکار رہے تھے؟ یعنی اگر مان لیں کہ اب ان کو یہ تو معلوم تھا کہ اب کوئی ناصر بچا نہیں ہے، جی جی، تو یعنی ان کا یہ کہنا کہ حل من ناصر، ہے کوئی میرا ناصر، تو وہ آپ ہی کو پکار رہے تھے کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ اب امام کی نصرت، امام کی کا جو جہاد ہے کربلا میں، امام کی جو کوشش ہے کربلا میں، وہ عصر عاشور کو ختم نہیں ہوئی ہے۔ جی، عصر عاشور کو جو کوشش تھی وہ اب تک جاری ہے۔ وہ انقلاب حسینی محدود کربلا تک نہیں ہے، وہ قیامت و قیامت کے بعد تک ہے۔ حسین ابن علی کا حق کو بچانے کا جو معاملہ ہے، اور اس میں آپ سب ہیں، ہم سب ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے وطن کے بہت ہی مشہور خطیب تھے اور بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے جناب قلب مصطفیٰ صاحب قبلہ، میں بہت بچہ تھا، یعنی 7-8 سال کا تھا، تب میں نے ان کی مجلس سنی ہے، بہت جوش سے پڑھتے تھے۔ اچھا، تو پڑھتے ہوئے میرے بچوں، ایک زمانہ وہ آئے گا، شاید بنا ایسا آئے کہ پرانی آوازوں کو سنا جا سکے جو گونج چکی ہیں کبھی، وہ آوازیں جو ہیں انہیں سنا جا سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ تم سنو امام حسین آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے جب وہ امام کی یہ آواز۔ تو یہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ ہوتا ہے، یہ جو ذاکر یا خطیب ہے
اس کو جوش دلانے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ لبیک یا حسین ہم کہہ رہے ہیں تو وہ ذرا اور پرجوش ہو جائیں اور ذرا سب وہ اس لیے ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے لبیک یا حسین کا نعرہ کہ وہ جو امام حسین نے کہا ہے کوئی جو میری نصرت کرے، تو لبیک یا حسین میں نعرہ لگانے والا یہ گویا کمٹمنٹ کر رہا ہے، جیسے ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ نے ایک پروپوزل دیا، میں نے ایکسیپٹنس دی، تو میری ایکسیپٹنس یہ ہے کہ میں آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کی مدد میں کربلا میں نہیں تھا، میں یہاں ہوں، اب بتائیے کیسے نصرت ہو؟ تو اب اس کا مطلب امام حسین کی نصرت میں نہ انہیں اس وقت پانی چاہیے، نہ انہیں اس وقت کھانا چاہیے، نہ انہیں اس وقت حفاظت چاہیے۔ بس یہی سوال ہے کہ جی آیا ہم نے جب لبیک یا حسین کہہ دیا اور وہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ کہ کوئی ہے جو میری یعنی کوئی میرا ناصر ہے، تو آج ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں ناصر ہوں لبیک یا حسین، تو اب ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہم کیا کریں؟ نہیں، تو جو امام حسین کا جو اصل مقصد تھا، یعنی جو وہ کرنا چاہتے تھے، حضرت کھڑے ہوئے تھے تو صرف اس لیے نہیں کہ لوگ نماز پڑھنے لگیں، وہ پہلے ہی سے پڑھ رہے تھے، عادت تھی نماز پڑھنے کی، جی جی روزہ رکھ رہے تھے لوگ، روزہ رکھ رہے تھے، حج کے موقع پر آتے ہی تھے، یعنی مطلب ایسے حج پر آنے والے تھے کہ وہ موقع پاتا تو امام حسین کو شہید کر دیتے وہیں خانے کعبہ میں، تو یعنی ایسے لوگ بھی تھے، تبھی امام نے سفر کیا اور کوفے کی طرف چلے گئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ غور کیجئے تو وہ سب جتنا ظاہر تھا سب ہو رہا تھا، اس کی روح غائب ہوتی چلی جا رہی تھی، دین کی جو روح غائب تھی، امام اس روح دین کو زندہ کرنے کے لیے آپ سے راستے میں جب بھی پوچھا جاتا تھا آپ کیوں سفر کر رہے ہیں، تو کبھی نہیں کہتے تھے میں یزید کا تخت الٹ دوں گا اور میں اس کا تاج لے لوں گا اور میں زمین پر قبضہ کر لوں گا اور میں یہ کر لوں گا، لِإِصْلَاحِ امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جو لبیک ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے دوسرے کی اصلاح تو بعد میں شروع ہوگی، پہلے تو ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہے نا۔ مثال کے طور پر حر آیا امام حسین علیہ السلام کی طرف، اس نے اپنی اصلاح کی، اب یہ نہیں کوئی ادھر تو نہیں آ رہا ہے اور سب کو وہاں اپنے یزید کے لشکر میں سمجھا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی اصلاح خود کیجیے۔ حضرت کا جو مشن ہو، دین ہے، مثلا امام حسین کے یہاں ایک ثبات قدم ہے، یزید نے جتنا چاہے لشکر جمع کر لیا، یزید کے ظلم کی انتہا آپ کو کربلا میں مل جائے گی، پانی بند کر دیا، کھانا نہیں ہے، تمام چیزیں ہیں، اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو ہوا بھی بند کر دیتا، مگر صبر حسین کی انتہا کا پتہ نہیں چلا، وہ جتنا کرتا چلا گیا امام حسین کا صبر اس کے اوپر ہی ہوتا چلا گیا۔ یعنی ہم یزید کے ظلم کی انتہا کربلا میں تلاش کر سکتے ہیں کہ کہاں تک ہو سکتی ہے، امام حسین کے صبر کی انتہا نہیں ڈھونڈ سکتے، یہ سب سے بڑی آپ کی تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو اس کو صبر کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، تب وہ کہہ رہا ہے بھئی ہم امام حسین کے ساتھ ہوتی ہے تو نہیں کہ امام حسین صبر کر رہے ہیں اور وہاں جا کر کے تلوار لے کے حملہ کر دیتے ہیں۔ صبر تو پھر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جیسے عباس نے کیا کہ امام حسین کو برا بھی کہا جا رہا ہے معاذ اللہ، اور آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ نے صبر فرمایا اور نہیں کیا، تو صبر کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے۔ امام حسین نے دکھایا کہ ایثار کیسے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے نہیں، دشمن کیا لشکر اور اس کے گھوڑے ہیں، حر کا آدمی آیا ہے، وہ تو بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، پیاسے ہیں، پانی مانگا بھی نہیں انہوں نے، کیونکہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ پانی مانگتے زبانیں نکلی ہوئی تھیں، مگر امام حسین نے پانی پلا دیا، جہاں پر پانی بہت ہی ریئر چیز تھی، پانی پلا دیا۔ تو جو کم سے کم یہاں سے شروع کیا جائے کہ دوستوں کی مدد کر دی جائے، ابھی دشمنوں کی مدد نہ صحیح، دوستوں کو جو ضرورت ہے وہ پہنچا دی جائے، وہاں تک ہو جائے۔ ایثار دوسروں کے مقابلے میں یہ نہیں ہے کہ دھکا دے رہے ہیں مجلس میں ہم دوسرے کو، اس کے بعد کہیں لبیک یا حسین، ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے کہ دوسرا اگر آگے جا رہا ہے چلا جائے۔ ہمارے یہاں تو اصول یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے میں اگر داہنی طرف کھڑا ہو، جتنا قریب ہو امام سے اتنا ثواب ہے، مگر یہی ثواب ابھی بڑھ جائے گا کہ دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ دے۔ جذبہ ایثار جو ہے نا، یہ آلٹرزم جو ہم کہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو ویلوز ہیں کربلا کی، قدریں جو ہیں کربلا کی، یعنی مولیہ جنہیں ہم کہیں، ان مولیوں کے یہ لبیک ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اسے زندہ کریں گے، آپ نہ ہی پریشان ہو، ہم رہیں گے، وہ نہیں، اگر ہم شہید نہیں بھی ہوئے، مثلاً امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں نہیں شہید ہو سکے، حالات کے تحت اللہ کی مشیت و مصلحت تھی، نہیں شہید ہوئے، جناب زینب جناب ام کلثوم، مگر انہوں نے وہ جو کہا تھا، یعنی ان کی طرف سے لبیک ہے
کوفے کے میں بھی، دمشق میں بھی، مدینے لوٹ کے بھی وہ لبیک کہ ہم اس مشن کو جو حسینی مشن ہے اس کو مٹنے نہیں دیں گے، مرنے نہیں دیں گے، اور انہی کی یہ قربانی ہے یا انہی کا یہ وہ اسٹائل ہے جس کی وجہ سے یہ مشن آج بھی زندہ ہے عزاداری کی صورت میں۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم مٹنے نہیں دیں گے، لہٰذا انہوں نے کچھ عمل کیا، ہم مطلب کیا کر لیں؟ بس خالی مجلس کر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں دیکھیے، ہم کریں کیا؟ ذرا اس پہ آپ نہیں دیکھیے، ہم کیا ہم نے آپ سے پہلے بھی پورے سال کریں، ہم نے پہلی بار بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم مینٹین کریں گے، یعنی جو اس کا ظاہر ہے وہ مینٹین رہے گا عزاداری کی صورت میں، اور وہ الحمدللہ مینٹینڈ ہے۔ جی، یعنی میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو بڑی قیامت ہوتی ہے کہ وہ شہید کو رونا نہیں چاہیے، شہید پر گریہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سب ہوتا ہے، شہید تو بہت بڑی منزلت پا گیا، یہ سب صحیح اپنی جگہ پر، شہید پر کوئی نہیں روتا، روتا اس کی مصیبت پر ہے۔ جی، میں مثال کے طور پر بہت سے لوگ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سب کے لیے روئے؟ نہیں روئے، نہیں، فطری بات۔ جناب حمزہ کے لیے روئے، جناب حمزہ کے لیے اس لیے روئے کہ جناب حمزہ کی خالی شہادت نہیں ہوئی تھی، شہادت کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا گیا، جگر نکالا گیا، جگر نکال کے چبانے کی کوشش کی گئی، آپ کے اعضاء و جوارح جو تھے انگلیاں کاٹ لی گئیں، اس کا ہار بنا کے ہندہ جو جگر خارہ کہلاتی اس نے پہنا، اچھا ہے نا، یہ سب کیا۔ رسول جب وہ ہندہ جگر خارہ کے بعد یہ کہ اس نے جو کچھ کیا تھا، وہ آئیں، رسول اللہ کی بہن صفیہ آئیں، اور وہاں پر آپ نے چادر سے ڈھکوا دیا کہ جناب حمزہ کی لاش کو نہ دیکھیں۔ اس کے بعد جب مدینے آئے تو اس زمانے تک یہ شاید پروپیگنڈا مولوی صاحبان کا نہیں شروع ہوا تھا کہ شہید پر رونا غلط ہوتا ہے، تو تقریباً 70 لوگ شہید ہوئے تھے، سب کے گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جناب صفیہ اکیلی تھیں، اب کیا روتی؟ اکیلا آدمی تو رو بھی نہیں سکتا نا، اسی لیے مجلس ہوتی ہے کہ مل کے رو، بیٹھو، سب لوگ ماتم ساتھ کرو۔ تو وہ جناب صفیہ کے گھر سے کچھ نہیں ہو رہا، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ شور کیسا؟ تو معلوم ہوا کہ سب لوگ اپنے اعزاء کو رو رہے ہیں۔ تو حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب سہائے ستہ میں مل جائے گا اگر ڈھونڈا جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ افسوس کہ حمزہ کو رونے والے نہیں کوئی، حمزہ کو، یعنی افسوس، اب وہ شہید تھے، یہ رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا، سید الشہداء ہیں اس زمانے میں۔ تو جب اصحاب رسول کو پتہ چلا تو سب نے اپنی عورتوں سے کہا جاؤ حمزہ کو رو، جناب حمزہ پہ گریہ کرو۔ اب اس کا مطلب ہے کہ سنت رسول بھی ہے اور سنت اصحاب بھی ہے اور صحابیات بھی ہے کہ وہ آئیں اور صاحب گریہ شروع ہوا تو رسول اللہ کو ایک دم سے کہ اب کیسے اتنا رونا ہونے لگا، معلوم ہوا یہ وہ لوگ آئے ہیں، جب آپ پتہ چلا کہ آپ رنجیدہ ہیں اس بات پر، رسول اللہ نے کہا، یہ بھی نہیں کہا خالی رونے میں کہ جو آنسو سے رو رہے ہیں، کہا اللہ رحم کرے ان آوازوں پر جو میرے چچا حمزہ کے غم میں بلند ہو رہی ہیں۔ تمام مسلمانوں سے میں پوچھتا ہوں، دوسروں کی بات تو نہیں کرتا، مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ کو جناب حمزہ کی شہادت کی اطلاع تھی؟ یہ ہم لوگ دیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ان آوازوں پر رحم کرے جو جناب میرے چچا کے غم میں بلند ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مدینے میں ایک طریقہ ہو گیا ہے جو طریقہ ہمارے یہاں ہے، اچھا، مدینہ منورہ میں طریقہ ہو گیا کہ جب کوئی مرتا تھا تو اس کی صف ماتم بچھائی جاتی تھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مردے کی بھی صف ماتم بچتی تھی، نارمل مر گیا ہے، اچھا، لیکن پہلے حمزہ کو رویا جاتا تھا، جناب حمزہ کو پہلے رویا جاتا تھا، تب پھر بات آگے بڑھتی تھی۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارا کوئی عزیز مرتا ہے تو کم سے کم ملت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نہیں رویا جاتا، امام کو رویا جاتا ہے، امام حسین کی مجلس ہوتی ہے اور یہ ثواب کی صورت ہوتی ہے کہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو رویا اس پر نہیں جاتا کہ وہ مر گیا، مرتا تو نہیں، وہ تو بھی تمام ہمارے برادران اہل سنت اور شیعہ سب مانتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو حب آل محمد میں اور حب محمد و آل محمد میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو ہم تو ہر آدمی کو شہید مانتے ہیں، تو پھر رونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کے۔ تو یہ ایک پوری بحث ہے۔ تو میں نے کہا تھا وہ گریہ جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس قربانی کو باقی رکھا جائے، وہ زندہ رکھا جائے۔ چیز ہم لوگ یاد رکھیں ہمیشہ ہمیشہ، اسلام کا مطلب وہ نہیں ہے کہ مسجد میں آئے تو مسلمان ہو گئے اور مسجد سے نکلے تو اب مسلمان نہیں ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ اتوار کو چرچ جاتے ہیں تو بس اب اس وقت ہم پکے عیسائی ہیں، بعد میں کچھ نہیں۔ مسلمان کا تو کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہو سکتا جب وہ اللہ کا بندہ نہ رہے۔
آپ دکان پر بیٹھے تب بھی آپ مسلمان ہیں، جب بات کر رہے ہیں تب بھی آپ مسلمان ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تب بھی آپ مسلمان ہیں، ہر جگہ ہیں۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں یہ بات آپ کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ آنکھ بھی آپ کی مسلمان ہو، کان بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے سپرد ہیں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک چیز سوالیہ انداز میں ہم اٹھانا چاہیں گے، کیوں تو آپ کی بھی کہیں نہ کہیں نظر ہوتی ہے، اور پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ کہا، حالانکہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا اپنے سوسائٹی میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، کام بھی اس کا صحیح نہیں ہے، لیکن وہ آتا ہے کبھی علم صحیح کر رہا، سجا رہا ہے، اذا خانے میں بھی لگا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اپنی بری عادت اتنے مقدس دنوں کو پانے کے بعد نہیں چھوڑ پا رہا ہے، کمی کدھر ہے؟ اچھا اگر کمی اس میں ہے تو یہ کیا کرے، یا اسپیکرز کیا کریں، یا لوگ کیا کریں کہ بھائی جب یہ یہاں تک آ ہی گیا ہے تو اس کو ذرا سا اور سنوارا جائے؟ ہاں تو یہ جو بات آپ نے بعد میں کہی یہی ہے اصل میں، کہ بھائی آپ کا جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں کوڑا لے لیں یا تلوار اٹھا لیں یا بندوق لے لیں وہ ختم کر دیں۔ آپ کا جہاد یہ ہے کہ اس کا آپ کو ریفارم کرنا ہے، اور اس ریفارم کو آپ احسن طریقے سے ہی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قلب کا بدل دینا وہ مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، آپ نہیں ہیں۔ آپ تو خالی کوشش کر سکتے ہیں، بعض اوقات اگر آپ کی کوشش تھوڑی دیر کو مانیے فیل بھی کر جاتی ہے، آپ نے کوشش کی تو آپ کو کوشش کرنے کا ثواب ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا سوائے اس کی کوشش کے۔ یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بڑی آپ کی حیثیت نہیں ہو سکتی، اور کسی کی نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ کون سوچ سکتا ہے؟ یہ بتائیے رسول اللہ نے جتوں کے اوپر کوشش کی کہ ان کا ریفارم ہو جائے، سب کا ہو گیا؟ نہیں، سب کا ریفارم نہیں ہوا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ آپ معاذ اللہ جو لفظ بہت خراب ہے مگر رسول اللہ کے فضائل میں آیا ہے، حریص لالچی کو کہتے ہیں، جس میں جو گریڈی ہو، کہا ہے آپ مطلب جو لوگوں کی ہدایت کے معاملے میں، ان کو راستہ دکھانے کے معاملے میں کہ یہ ہدایت پا جائیں، حریص ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے، یہ لفظ یعنی یہ فضیلت میں آیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری پوزیشن میں اور ہادیان دین کی پوزیشن میں بہت فرق ہے، وہ معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں۔ ابھی تو ہم اپنا ہی جائزہ لے لیں کہ کتنی کمی ہم میں ہے، کہاں کہاں ہے، کیا ہے۔ اب ہم جو کرتے ہیں وہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اگر ہم مجلس جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کہ کیا کہنا ہو، مجلس میں جانا چاہیے۔ جو چیز ہم نہیں کرتے ہیں، جو چیز ہم نہیں کرتے ہیں وہ نہیں، وہ جو نہیں آ پاتا مجلس میں، اس کو میں کہوں یہ ہمیشہ سے رہا ہے، کوئی آج والوں کا نہیں ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، وہ جا رہا تھا محنت مزدوری کرنے، بیچارہ نکلا تھا، تو لوگوں نے کہا دیکھیے یا رسول اللہ جوانی اپنی ضائع کر رہا ہے، کاش عبادت کرتا ہے، یہ کرتا۔ تو کہا آپ نے کہا کہ واجبات پر عمل کرتا ہے؟ اچھا، تو لوگوں نے کہا یہاں یا رسول اللہ بس واجبات کی حد تک۔ کہا پھر یہ جو اپنے گھر والوں کے لیے رزق فراہم کر رہا ہے، حلال روزی کے لیے نکلا ہے، اس کا ہر قدم عبادت ہے، یہ جا رہا ہے۔ تو آپ مثلاً ہم آپ کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، کیا ہیں۔ ہمیں اتنی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، نہ ہمارے سائیکٹرسٹ ہیں کہ وہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا اپنا علاج کروا رہا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں ایک اچھا ظن، اچھا گمان کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور بہت زیادہ گھسنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بجائے اپنے کو دیکھنے کے دوسروں ہی کو پر دخل دینے لگتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ریفارمیٹیو مائنڈ رکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ ہوگا انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ جہاں انسان کو محبت ہوتی ہے، ہماری اولاد بھی اگر بہت سی چیزیں نہیں کرتی تو ہم پر امید رہتے ہیں نا، ارے ایک دن ٹھیک ہو جائیں گے، کوشش ایک دن ہے، مطلب ہاں کوشش کرتے ہیں، تو وہ کوشش آپ کریے، امید کیجئے کہ انشاءاللہ ایک دن درست ہو جائے گا، دعا کیجئے، کوشش کر صحیح طریقے سے ہو، انداز سے آئیے، یہ ہوگا۔ ڈانٹ ڈپٹ اس میں یا یہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہتھیار مت ڈالیے۔ چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے آج بھی بہت اہم چیزیں آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ فکر یقیناً ذرا سا بدلنا پڑے گا ہمیں کہ ہم کس طرح سے، اور اس حدیث کا سہارا ہم بھی لیں کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں حریص بننا پڑے گا کہ لوگوں کو راہ حق پر لانے کے لیے پہلے تو خود کو لے کر کے آئیں، لوگوں کو، سوسائٹی والوں کو۔ اور یہ بہترین موقع اذا
جو ازاں کے دن چل رہے ہیں اس میں سے ہم کربلا والوں کا رنگ اپنے اوپر بھی اتارنا شروع کریں تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا جائے۔ انشاءاللہ بہت سے بھی سوالات ہیں جن کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔